الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ابھی بار بار سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اور لوگوں کے سوال یہ آ رہے ہیں کہ تراویح پر اجرت لینا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تراویح پر اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رسم المفتی، اس میں لکھا ہے کہ من لم یعرف الزمان فہو جاہل۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زمانے کے احوال اور زمانے کے قوائف سے وہ واقف رہے، زمانہ کیسا چل رہا ہے۔ اور ایک بات بھی یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تراویح پر اجرت لینا کیسا ہے، اکثر اعتراض کرنے والے وہ حضرات ہیں جو مسجدوں کو بھی چندہ نہیں دیتے اور سنانے والے علماء، حفاظ اور قاری حضرات کو بھی کبھی ہدیہ تحفہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں اعتراض کرنے والے۔ جو لوگ دینے والے ہیں، جو لوگ علماء سے محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ کبھی اس قسم کے سوال نہیں کرتے ہیں اور وہ مٹھی بند علماء کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ علماء اکرام ان کو دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے بعض حضرات کہتے ہیں یہ تو آپ کی زبانی گفتگو ہوئی، حدیث کیا ہے سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو سیاح ستہ کی سبھی کتابوں میں موجود ہے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر پہ گئے اور جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں کے لوگوں نے ان کی کچھ خاطرداری نہیں کی اور وہ لوگ وہاں پر 2-3 دن رکے رہے۔ جب وہاں کے امیر اور وہاں کا جو رئیس تھا ان کو سانپ کاٹا تو وہ لوگ ان کے قافلے کے پاس آئے اور قافلے سے آ کر کے کہا کہ آپ میں سے کوئی آدمی کچھ جانتا ہو تو ہمارا علاج کرے۔ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 دن تک دم کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو 120 جانور دیے گئے۔ اور سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جانور لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جائز ہے، یہ تقسیم کرو اور اس تقسیم میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اور بعض لوگ قرآن کریم کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو یاد رکھیے ہم قرآن کو بیچ نہیں رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، اپنے بچے کو عالم بنائیے اور ان کو آپ مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے بھیجیے اور ان کو فری میں امامت کرنے کے لیے بھیجیے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہاں پر فٹ ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرات جو لیتے ہیں قرآن پر اجرت یہ تو جائز نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں کہیں آج تو بعض جگہ پر ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہلا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کے ذمہ دار اور دین کے بہت زیادہ متفکر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے حلقوں میں یہ بات چلا رہے ہیں کہ امامت کرنا بھی پیسے لے کر کے حرام ہے۔ اور یہ وہ حضرات ہیں جن کو علم سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں اپنے دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ تو یہ مکہ کے کفار و مشرکین تھے، سمجھے، وہاں اس زمانے کے جو دین سے بے بہرہ لوگ تھے وہ تھے، انہوں نے مسلمانوں سے یہ نہیں کہا آپ سورہ انفال پڑھیے اور جہاد کی وہ آیتیں پڑھیے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ مختص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ لیا ہے، ان کو غرباء پہ تقسیم کیا ہے۔ اگر نہیں لینے کا سوال ہوتا تو آپ وہاں بھی نہیں لیتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ علماء سے محبت کیجئے، علماء کے ساتھ تعلق اور روابط پیدا کیجئے۔ جب آپ علماء کے خیر خواہ ہوں گے تو دین آگے بڑھے گا۔ آج کل یہود و نصارہ کا بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ دین کے نام پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، تراویح کے نام پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ان پروپیگنڈا سے ہم کو باہر نکلنا ہے، اور ہمارے زمانے کے جو معتبر علماء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دارالافتاء سے شغف رکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی سمجھنے کی اور مسائل کے استخراج کی صلاحیتیں جن علماء میں اللہ نے رکھا ہے، ان سے جڑیے اور ان سے مسائل معلوم کیجئے، تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے اور ہمارا دین محفوظ رہے گا، یہ دین آگے آنے والی نسلوں تک محفوظ رہے گا۔
ورنہ ان پروپیگنڈا کے تحت ہم چلیں گے تو یاد رکھیے کہ وہ دین دور نہیں ہے کہ علماء ڈھونڈنے سے ہم کو نہیں ملے گا، حفاظ کرام تراویح پڑھانے کے لیے ہمیں نہیں ملے گا، یہ دراصل پروپیگنڈا ہے دین کو ختم کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔